بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اور جس وقت کہا، وَإِذْ قَالَ، اور جس وقت کہا، ربک، تیرے پروردگار نے، للملائکتی، فرشتوں کو، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب۔ قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا بنائیں گے آپ اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد مچائیں گے اس کے اندر، ویسفک الدماء، اور بہائیں گے خون، ونحن نسبح، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ، آپ کے کمالات بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کا پاک ہونا بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ شریکوں سے پاک ہیں، عیبوں سے پاک ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کے تقدس کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما، وہ کچھ، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے شروع سے لے کر اور آیت نمبر 29 تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے ایک کتاب پیش فرمائی اور اس کا پاک ہونا بیان فرمایا کہ شک و شبہ سے پاک ہے، اور اس کا حق ہونا ثابت فرمایا، اور اس پر عمل کی دعوت دی کہ اس کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اسی میں سلامتی ہے، اسی میں بچاؤ ہے۔ اب اسی مضمون کی، اسی بات کی تقویت کے لیے، اس کی مزید وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قصہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ ہے، اور اسے اسی چیز پر روشنی ڈالی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئے، ان کی طرف سے جو علم دیا جائے، اس پر عمل یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس کی خلاف ورزی یہ ناکامی کا باعث ہے۔ تو قصہ یہیں سے شروع ہوتا ہے
فرماتے ہیں اور جس وقت کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کی ملک میں اس کے دیے ہوئے اختیارات اس کے نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ خود مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ خود کو مالک سمجھ بیٹھے اور عطا شدہ اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک مان لے اور اس کی پیروی کرنے لگے تو یہ غداری ہوگی اور بغاوت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں تو فرشتوں نے آگے سے کہا، قالو، کہا انہوں نے، اتجعلو، کیا بنائیں گے آپ، فیہا، اس زمین کے اندر، من یفسد فیہا، ایسے کو جو فساد مچائے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون۔ اصل میں خلیفہ کے لفظ سے وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ کوئی با اختیار مخلوق ہوگی، کوئی ایسی مخلوق اللہ بنانے لگے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کچھ اختیارات دیں گے، مگر اللہ کی بادشاہت میں کسی کا با اختیار ہونا انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہت اللہ کی اور اختیار کسی اور کو بھی، اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب کسی کو کچھ اختیار دیا جائے گا تو پھر وہاں کا انتظام بگڑنے سے کیسے بچے گا، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو ان کے اس کہنے کا مقصد اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے ایسے نہیں ہیں کہ اللہ پر کوئی اعتراض کریں، وہ تو ماننے والے، جھکنے والے اور اطاعت کرنے والے اللہ کے بندے ہیں۔ وہ دراصل سمجھنا چاہتے تھے اور گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آپ کا فعل بالکل صحیح اور مبنی بر حکمت ہے، مگر ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا بنائیں گے آپ اس زمین کے اندر، من یفسد فیہا، اس کو جو فساد مچائے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، بہائے گا خون، ونحن، اور حالانکہ ہم، نحن کا معنی ہم، نسبح، تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کا معنی آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کے شریکوں سے، عیبوں سے پاک ہونے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ گویا آپ جیسا کوئی نہیں کہ ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں
کہ آپ جیسا کوئی نہیں، بحمدک، آپ کی تعریفیں بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کی کمالات اور آپ کی عظمتوں کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کے تقدس کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں۔ ہم کو نہ فساد سے سروکار، نہ خون ریزی سے مطلب، ہم خدام کے ہوتے ہوئے ایسے خلیفہ کی ضرورت ہم نہیں سمجھ سکے۔ یہ حسد نہیں تھا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی رائے دینا چاہتے تھے، نہ ہی وہ خلافت کے طالب تھے۔ بس بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تو انہوں نے عرض کر دیا بات سمجھنے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ نے بہت ہی مختصر اور بہت ہی حاکمانہ جواب عطا فرمایا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اللہ تعالیٰ مفصلاً بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اس کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سے ہدایت لے کر اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔